آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم ہماری سیریز ہتھیار بند اور خطرناک کو جاری رکھیں گے۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ اختیار کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے مہمان ڈچ شیٹس اور میں آپ کی مدد کریں گے یہ جاننے میں کہ آپ اہل ایمان ہونے کی سبب کس طرح دعا میں اختیار سے کام لے سکتے ہیں۔ ڈچ، کل ہمارا وقت اچھا گزرا اور ہم نے چند دلچسپ چیزوں کی بات کی کہ دعا کو بس ایک فارمولا کا رنگ نہ دیں اور کس طرح خدا سچ مچ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے ایک الگ اور انوکھے انداز میں کام کرے۔ ہم کسی چیز کے لیے ایک طرح کی دعا کرتے ہیں اور دوسری چیز کے لیے دوسری طرح کی دعا کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ارے واہ، ہمیں فارمولا مل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا اطلاق ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ خدا چاہتا ہو کہ آپ بس ایک دفعہ آپ کو روزی اور دعا کی ضرورت ہو تو اگلی دفعہ وہ آپ سے صرف عبادت کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ ایک بار مانگتے ہیں اور باقی کے اوقات وہ چاہتا ہے کہ آپ بس اس کا شکریہ ادا کریں، اور بعض اوقات آپ کو بار بار مانگنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کو ایک خانے میں بٹھا کر نہیں رکھنا چاہیے اور زیادہ تر روح القدس کے کہے پر عمل کرتے جانا چاہیے۔ اقتدار اور اختیار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بائبل دونوں الفاظ کا استعمال کیا کرتی ہے۔ بالکل، اور زیادہ تر لوگ اور زیادہ اقتدار کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ انہیں اور زیادہ اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، ہم سب کو اقتدار دیا گیا ہے اور روح القدس ہم میں ہے تو وہ ادھورا نہیں ہے۔ ہم میں خدا کی مکمل روح بسی ہوئی ہے، وہی روح جو یشوع میں تھی۔ اسی لیے مسئلہ اقتدار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس اقتدار کا ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اور اسے کیسے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے الجھا دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اقتدار قوت ہے یا وہ زور جو کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ خدا کی روح ہے، لیکن اقتدار کو قابو میں رکھتا ہے۔ سلطان یعقوب کا ترجمہ اس سب کو ملا دیتا ہے اور مجھے سلطان یعقوب پسند ہے، جبکہ یشوع نے کہا میں تمہیں قوت دیتا ہوں سانپ اور بچھوں کو کچلنے کے لیے اور دشمن کی قوت کو بھی۔ انہوں نے در حقیقت یونانی میں یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں سانپ اور بچھوں کو کچلنے کا اور دشمن کی تمام قوت کو بھی۔ دراصل کلام کی قوت میں دنامی سے کچھ لوگ دنامی قوت کو صرف روح القدس سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ یونانی لفظ ہے اختیار کے لیے اور شیطان کے پاس بھی اختیار ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں اقتدار دیتا ہوں شیطان سے نمٹنے۔ لفظ ایکسوسیا ہے۔ اگر آپ فرق نہیں سمجھ پاتے، در حقیقت یہ صحیفوں میں کہیں نہیں کہا گیا، اور جب میں میٹنگ میں یہ کہتا ہوں تو لوگ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے میں کچھ الٹی سیدھی بات کر رہا ہوں، لیکن صحیفوں میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں شیطان کی قوت سے نجات دی گئی ہے۔ کروس پر اقتدار مسئلہ نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں شیطان کو نکالے جانے پر اقتدار نہیں ملا اور نہ ہی اس نے کروس پر اقتدار کھویا۔ اسے تو ملا اختیار، اسے وہ اختیار ملا جو خدا نے آدم کو دیا کہ دنیا میں خدا کے الچی بنے۔ تو اسے کوئی نئی قوت نہیں ملی، اسے بس اس قوت کو انسانی نسل کے خلاف استعمال کرنے کا اختیار ملا، اور کروس پر یشوع شیطان کی قوت سے نہیں نپٹے۔ ایک دن ایسا ہوگا وہ اسے باندھ کر تالاب میں پھینک دیں گے اور ہمیں شیطان کی قوت سے کبھی بھی نمٹنا نہیں پڑے گا، لیکن یشوع نے اس اقتدار سے ہٹایا نہیں۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ شیر کے اب دانت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی ہمیں زرا کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ابھی چراتا مارتا اور تباہ کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے پاس اب بھی وہ تمام قوت اور صلاحیت ہے جو اسے غصے میں ملی تھی۔ یشوع نے اس سے جو چھین لیا تھا وہ تھا اس کے اختیارات، اور اسے ہمیں دے دیا، اسے آدم نے کھویا اور ہمیں واپس لوٹایا آدمیت۔ اگر آپ چاہیں تو ہم سب شیطان کی قوت سے نمٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب کلیسیاں 1:13 کہتی ہے انہوں نے اس کی قوت سے ہمیں نجات بخشی۔ یہ سلطان یعقوب کا ترجمہ ہے۔ تاریکی کے بارے میں یہ ایک سوزیا ہے، اس نے ہمیں تاریکی سے نکال کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ لوگوں کے پاس اختیار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا استعمال کریں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اسے ناواقف ہیں اس لیے کہ وہ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ خداوند نے ایک بار مجھ سے کہا، ایک مشنری ٹرپ پر جس پر میں گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا اور یہ اس لیے کہا تاکہ میری توجہ پا سکیں۔ مجھے یہ بدعت لگا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس ٹرپ پر میں چاہتا ہوں کہ تم یشوع کی طرح لوگوں کے سامنے آؤ، اور میں نے جواب دیا میں لعنت بھیجتا ہوں، میں اس کی طرح بننے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ پھر روح القدس مجھے سمجھانے لگے اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو جو وہ کرتے ہیں، وہ کہو جو وہ کہتے ہیں، اور اس طرح عمل کرو جس طرح وہ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ اختیار کا اصل مسئلہ ہے کیونکہ تم جہاں ہو وہاں ان کی نمائندگی کرنے آئے ہو، اپنی نہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کس طرح سے زیادہ اختیارات پاؤں۔ آپ یہ سیکھیں کہ کیسے اور زیادہ ان کی نمائندگی کریں۔ آپ ان کا دل پاتے ہیں، آپ ان کے طریقے سے واقف ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں۔ اختیار کا انحصار آپ کی کسی اور کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ ایک مثال جو میں یہاں استعمال کرنا پسند کرتی ہوں کہ جب ہمارا ایک بیٹا 15 سال کا ہوا تو ہم نے ایک کار دیکھی اور ہم نے سوچا کہ یہ کار اس کے لیے اچھی رہے گی، اس لیے ہم نے وہ کار خریدی اور اسے گراج میں رکھ دیا۔ یہ اس کی کار تھی، ہم نے اسے دے دی تھی، لیکن اس کو چلانے کا اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔
جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچتا. ہمارے پاس اقتدار ہوتا ہے لیکن خدا اس کے لیے ہمیں اختیار دیتا ہے جب ہم اس میں فروغ پاتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس اختیار کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی جی ہاں ہم میں صلاحیت ہے. اس کا انحصار اس پر ہے کہ کتنا خوب ہم اس سے اور اس کے کلام کو جانتے ہیں. اس کے دل کو ہم کتنی اچھی طرح جانتے ہیں. کیا یہ میں اپنے لیے کروں گا یا کہ وہ اونچے درجے کے اختیار کے لیے مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ آپ کی کتاب میں جو ہم پیش کر رہے ہیں اور جس نے میری اپنی زندگی پر بھی بڑا اثر کیا، اس کا عنوان ہے اتھارٹی ان پریئر، پریئنگ ود پرپس اینڈ پاور. میں نے اسے چند مہینے پہلے پڑھا ہے اور اسی کے سبب آپ آج یہاں پر ہیں، کیونکہ اس کتاب نے مجھ پر بہت رحمت نازل کی. آپ اس کتاب میں 7 درجوں کے اختیار کی بات کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بارے میں بات کرنا اچھا رہے گا. نمبر 1 یہ کہ یشوع مسیح میں ہم ایک ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. یہ کتنا ضروری ہے؟ میں نے اختیار کے مختلف درجات کی بات کی ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مختلف درجے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بنام یشوع ہم سب کو دعا کا حق ہے اور آپ کے پاس مجھ سے کوئی زیادہ حق نہیں ہے خداوند کے پاس یشوع کا نام لے کر جانے کا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے. اہم ایمان کے ناطے ہم سب کی بنام یشوع خداوند تک کے جانے کی پہنچے. جیسا کہ آپ کہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر بچے کو وہی حق دے گا وہ کرنے کا یا وہ کرنے کا، کیونکہ اگر وہ خدا کے دل کو نہیں جانتا ہے اور وہ اس کے طریقوں کو نہیں جانتا ہے تو وہ ان سب کو ایک درجے کے اختیارات نہیں دے گا. اور کچھ کو انحصار تو اس کام پر ہے جو خداوند نے مجھے سونپا ہے اور دوسرے کو نہیں سونپا. اور اسی بات سے لوگ الجھ جاتے ہیں. وہ کس طرح واشنگٹن ڈی سی میں جا کر وہ کر سکتا ہے جو کسی اور کے ذمہ ہے، جیسے ڈگری دینا. اگر وہ وہاں جا کر وہ کرتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. خیر، چونکہ خدا نے مجھے ایک لمبے طریقہ کار سے گزارا ہے اپنا دل اور اپنی سمجھ مجھ میں ڈالنے کے لیے، اور چونکہ میں نے یہ اسے کرنے کی اجازت دی ہے، اسی لیے اس نے مجھے اس پہلو پر اپنے سارے کے سارے اختیارات دے رکھے ہیں، کیونکہ اب میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے سپرد کر دیا ہے. اسی لیے اور مختلف لوگوں کو خدا مسا کرتا ہے مختلف پہلو پر دعا کرنے کے لیے. جیسے میرے شوہر کو امریکہ کے لیے دعا کرنے کے لیے مسا کیا گیا ہے. میں اپنے ملک کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن ڈیو جیسی نہیں، یہ جیسے میرے لیے نہیں ہے. لیکن پھر میں دوسری چیزوں کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتی ہوں جو شاید ان کے دل میں وہ کبھی نہیں ڈالتا. اسی لیے جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے اس کا ہمارے اختیار سے بڑا تعلق ہوتا ہے. ہم سب کے پاس ایک سے اختیارات ہیں. خداوند کے پاس یشوع کے نام سے جانے کا، اور خدا اس بابت کوئی شخص میں فرق نہیں کرتا، لیکن وہ دوسرے طریقوں میں فرق کرتا ہے. میں نے کتاب میں بات کی ہے کسی بارے میں جسے میں ہم مرکز پھیلاؤ کا اصول کہتا ہوں، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سرکل، اور سرکل بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے. ہر اس نقطے پر جہاں سرکل پھیلتا ہے میرا اختیار کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس بھی میرے اپنے لیے خداوند کے پاس جانے کا زیادہ اختیار نہیں ہے بنسبت خود میرے. کوئی بھی میرے آزادانہ طور پر چننے کے حق کو مجھ سے لے نہیں سکتا، لیکن اسی کے ساتھ اگر میں اسے اپنے خاندان والوں میں پھیلاتا ہوں تو مجھے میرے بچوں یا بیوی کے لیے دعا کرنے کا بہت اختیار ہوتا ہے. لیکن مجھے اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اس کو اس کی زندگی پر ہے. پر یہ جب سرکل پھیلتا ہے تب مجھ کو میرے اجلاس میں دعا کرنے کا اختیار ہوتا ہے. وہاں کسی اور سے زیادہ جب اتوار کو اس ہال میں ہم جمع ہوتے ہیں تب میری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. میں نے غور کیا ہے جب میں دعا کرتی ہوں تو اکثر یہ کہتی ہوں، خداوند یہ میرے لیے دعا کر رہی ہوں، یہ ڈیو کے لیے دعا کر رہی ہوں، بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اور ہماری منسٹری کے تمام پارٹنر کے لیے. میں ان سب کے لیے اکثر دعا کرتی ہوں جیسے وہ سب میرے خاندان کے فرد ہوں، کیونکہ میں نہیں مانتی کہ مجھے ان کی زندگی پر کوئی اختیار ہے. پر چونکہ وہ ہمارے ساتھ پارٹنر کے طور پر جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی غیر انجیلی روحانی ڈور میں بندھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ میں اپنی روح کے ذریعے دیتی ہوں وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کے ذریعے ہماری منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے بیچ میں ایک تعلقات ہے. بالکل اتفاق کرنے کی دعا جیسا ہے. وہ لوگ جو ہم سے اتفاق کرتے ہیں وہ جیسے ہماری روح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. خدا اس رشتے کی قدر کرتا ہے. میرا اس پر ایمان ہے. جتنا زیادہ یہ سرکل پھیلتا ہے میں امریکہ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن خدا بس امریکہ کے لیے وہ نہیں کرے گا جو میں مانگتا ہوں، کیونکہ 30 کروڑ امریکی اور بھی ہیں جن کی آواز اس میں شامل ہے. مجھ کو اس کا اختیار ملا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے تھوڑا زیادہ، لیکن خدا قدر کرتا ہے ہر شخص کی. اسی لیے جتنا زیادہ وہ سرکل پھیلتا ہے اتنا ہمارا اختیار کم ہوتا جاتا ہے. یا تو پھر جب تک کہ خداوند نے براہ راست یہ کام میرے خیال میں اس سے بھی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اکثر اوقات آپ کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. آپ بہت مستعد ہوتے ہیں اور
آپ کا حال ایسا ہوتا ہے یہ ان کی زندگی میں ہونا ہی چاہیے. آپ بس دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے کہ چاہے ہم کتنا ہی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں، پر اگر وہ نہیں چاہتا کہ ان کی مدد ہو تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور وہ صحیح کہا. اس لیے کہ ان کو ان کی ہی زندگی پر اختیار ہے جو ہم کو نہیں ہے. آپ خدا کے لیے دروازے کھولتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور زیادہ سختی سے نپٹے، لیکن پھر بھی خدا انہیں حق دیتا ہے کہ وہ ہاں یا نہ کہہ سکیں. جب میں راستے پر ہوتا ہوں اور کوئی میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ آنٹ سوزی کے لیے دعا کریں گے یا فلاں فلاں انکل کے لیے انہیں کینسر ہے یا انہیں یہ ہے یا انہوں نے نجات نہیں پائی ہے، پہلا کام جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ خداوند سے پوچھنا شروع کرتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بابت میں کیا کروں. بعض اوقات میں بہت ہی عام قسم کی دعا کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ علم نہیں ہوتا کہ خدا وہ سب کرے گا جو وہ لوگ چاہتے ہیں. اس فیصلے کی سبب جو وہاں لیے گئے ہیں یا ان کی زندگی میں خدا وہ کیا کرنا چاہتا ہے اختیاری مسئلے کی سبب سے. ہم 1 منٹ میں دوبارہ آئیں گے. ہمارے لیے وقت ہے ایک چھوٹی سے بریک کا، لیکن اس کے بعد ہم اس درجے کے اختیار پر مزید بات چیت کریں گے. کہیں مت جائیے، ہم ابھی آتے ہیں. پھر سے خوش آمدید. پاسبان ڈچ شیٹس اور میں گفتگو کر رہے ہیں دعا میں اہل ایمان کے اختیار کی. آپ بات کرتے ہیں 7 درجوں کے اختیارات کی. ہم ساتوں پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پروگرام کے تقریباً آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن پہلا جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہے. اس سے ہمیں اختیار کا درجہ ملتا ہے. دوسرا اختیارات کا سرکل ہے. کسی کو بھی آپ سے زیادہ آپ کی زندگی پر اختیار نہیں ہے. تیسرا یہ کہ آپ کو خدا اور اس کے کلام کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ اختیارات کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام کو جاننا چاہیے. خدا ان لوگوں کو اختیار دیتا ہے جو اس طرح سوچتے ہیں جیسے وہ سوچتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اس لیے یہ کلام کا استعمال کرنے کے بارے میں نہیں ہے، وہ پانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں. یہ جو خدا چاہتا ہے اس کے لیے کلام کا استعمال کرنے کے بارے میں ہے، اور پھر اس کا کچھ انحصار اس پر ہے کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے خدا کی مرضی کو سننے اور امتیاز کرنے کی. اگلا ہے ہمارے انتخاب کا اثر، اور آخری ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں. ہمارا بلاوا یہ طے کرتا ہے خدا کیا چاہتا ہے. آپ کو کون سے پسند ہے؟ میں بات کرنا چاہوں گا خدا سے اس کے دل سے سننے کے قابل ہونے کے بارے میں کسی صورتحال کو لے کر. اس کا تعلق پھر تعلقات پر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک گھوم پھر کر تعلقات پر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ کام آپ کو سونپا گیا ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ آپ کے رشتے پر ہونا چاہیے. خدا نے کچھ دیر پہلے مجھے یہ بتایا کہ اگر تم سچا اختیار چاہتے ہو تو تصور لے کر میرے پاس آ سکتے ہو. دراصل مجھے سکھایا گیا ہے، بائبل اسکول میں مجھے سکھایا گیا تھا کہ تصور کرو اور خدا اس تصور کا پاس رکھے گا. انہیں جو مجھ سے کہنا چاہیے تھا وہ یہ کہ خدا کے دل کو سمجھو. جب خدا نے مجھ سے ملک میں سفر کرنے کے لیے کہا اور تجدید کرنے کے لیے کہا، آگے رہنے کے لیے کہا، تو میں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں. میں امریکہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بدلے، اور اس نے مجھے ڈی سی بھیجا. شاید 100 سے 200 بار دعا کرنے کے لیے. اکثر اوقات میں وہاں جاتا تھا، میں بات نہیں کرتا، بس دعا کرتا تھا. میں کیپٹل سے گزرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. میں مال میں جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. لیکن پہلے اس نے مجھ پر بھروسہ کیا یہ کرنے کے لیے. میری 2 یا 3 بار خداوند سے زبردست مٹ بھیڑ ہوئی. جب میں مٹ بھیڑ کہتا ہوں تو میں نے اسے دیکھا نہیں، پر میں جانتا تھا کہ وہ وہاں ہے اور خدا مجھ میں کچھ ڈال رہا تھا. ایک موقع پر بدھ کی رات کو ہمارے چرچ میں کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا. میں چبوترے پر رک گیا، اپنی بائبل کھولی اور پھر مجھے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی، چکر سا آنے لگا، اور میں نے سوچا مجھے کیا ہو گیا ہے. پہلے تو مجھے ڈر سا لگا. میں لوگوں سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن 1 منٹ رکیں، میں یہاں کچھ لمحے آرام کرنا چاہتا ہوں. میں ہمت جٹانے اور خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک میں نے کچھ محسوس کیا اور میں رونے لگا. میں نے اپنا سر جھکایا اور سسکیاں لینے لگا. پوری طور پر خدا مجھ پر ملک کا بوجھ ڈال رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ روحانی ہے، اور میں روتا گیا. بالآخر میں نے خداوند سے کہا چونکہ مجھے دکھ پہنچتا ہے. میں نے سوچا کہ میں خود کو ایزا پہنچا رہا ہوں. میں نے کہا خداوند اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. تو بالآخر اس نے مجھے سنبھالا. لیکن جب میں وہاں سے چلا، خدا نے امریکہ کے لیے اس کے دل کی بات مجھ میں ڈالی. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ کے لیے میرے اختیارات کا درجہ بڑھ گیا، کیونکہ خدا نے مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کیا کہ میں وہاں جا کر اپنا کام کروں اور نہ اس مسئلہ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں جو امریکہ کے لیے وہ مجھے دے رہا تھا. پہلی چیز جو اسے کرنی تھی وہ یہ کہ مجھے وہاں جانے سے روکے، اور اپنی بائبل اسکول کی تربیت سے میں جانتا تھا کہ کس طرح دعا کروں. وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ میں کسی فارمولا یا رسم کے حساب سے نہیں کرتا، لیکن اگر آپ میرا دل دیکھیں اور اس لڑکی کو یاد کریے جو کوما میں تھی، اس کے لیے اگر آپ ہمدردی جتاتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بار میں گوتمالا گیا تھا اور خدا نے مجھ سے کہا جب تم وہاں جاؤ تو میری نمائندگی ضرور کرنا. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا ذکر کیا بھی تھا، لیکن اس نے کہا میری نمائندگی کرو.
میں نے پوچھا خداوند میں یہ کیسے کروں؟ اور اس نے جواب دیا میرا دل اپناؤ اور یاد رکھو کہ وہاں پر تم خود کی نمائندگی نہیں کرو گے، میں جو ہوں تم اس کی نمائندگی کر رہے ہو۔ جب میں وہاں پر تھا تو کچھ لوگوں نے آگے مجھ سے کہا کہ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی ہے۔ میں ایک دم دور دراز کے گاؤں گواتیمالا میں تھا، ہمیں گاڑی سے جانا پڑتا اور ندی پار کرنی پڑتی، اور وہاں بجلی بھی نہیں تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے اس طرف ایک لڑکی ہے تقریباً 6-7 سال کی، اسے پیڑ سے باندھ دیا گیا اور وہ گھر کے پچھواڑے رہتی ہے اور اسے کتوں کی طرح کھانا پینا دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا یہ پاگل ہے اور اسے قابو میں رکھنے کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جنگل میں بھاگ جاتی ہے اور پھر ہمیں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ایک معمولی سی جھوپڑی تھی اور انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، ہمیں اسے ہر وقت باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ خدا کی روح مجھ میں جاگ گئی اور میں نے کہا خداوند آپ کو اس لڑکی کا مسح کرنا ہوگا، اس سے زیادہ اس بارے میں کچھ سوچ نہ سکا۔ تو اس رات میں تبلیغ کر رہا تھا، ان کے پاس ایک جنریٹر اور فولڈنگ ٹیبل تھا، میں فولڈنگ ٹیبل پر کھڑا ہوا مائکرو فون لیے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، کسی نے مسیح کو ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ کئی دنوں بعد میں نے خداوند کو یہ کہتے سنا، ان سے کہو کہ تم ابھی اس چھوٹی لڑکی کے لیے دعا کرو گے، بنام ییشو مسیح تم تبلیغ کر رہے ہو اور تم اسے آزاد کرو گے، اور جب وہ آزاد ہو جائے گی تو وہ جانیں گی کہ تم وہ کہہ رہے ہو جو سچ ہے اور یہی خدا ہے۔ جناب یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا خداوند یہاں پر پلان بھی کیا ہے؟ کیا خداوند یہاں پلان بھی کیا یہاں پر ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے ایسی دعا نہیں کی یہ ہے۔ کارگر نہیں ہوا کیا تو ہوگا اگر یہ کارگر نہیں ہوا؟ میں نے سوچا خیر اس سے ہمارا کچھ نقصان تو ہونے والا نہیں ہے، اب تک ہم نے کسی کو بھی نجات پاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں نے کہا تم سب اس چھوٹی لڑکی کو جانتے ہو؟ میں یہ ترجمان کے ذریعے کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سب کو گردن ہلا کر ہاں کہتے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کے لیے دعا کروں گا اس ییشو کے نام سے جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور میں نے ہمت کے ساتھ کہنا شروع کیا ییشو کے نام پر میں اسے ختم کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ شیطانی چکر تھا، یہ صرف پاگل پن نہیں تھا۔ میں اس لڑکی پر جو بدرو ہے اسے ختم کرتا ہوں، میں بنام ییشو سے آزاد کرتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ اس کا صحیح دماغ اس کو دوبارہ مل جائے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ییشو نے فوراً ہی، وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے، ہم چیزوں کو کرنے کے لیے مختلف ہتھیاروں اور طریقوں کی بات کرتے، کسی نے اسے چھوا بھی نہیں، بس کلام الہی، وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گئی اور آزاد ہو گئی۔ بالکل پورے گاؤں نے مسیح کو اپنا لیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کیوں ایسا کر سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے میرا دل ان لوگوں سے جوڑ دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اپنے نیوز لیٹر کے لیے میں ایک اور کہانی بنانے کے لیے وہاں نہیں ہوں، وہ اپنا کلام بھیج کر انہیں شفا دیتے ہیں، یا پورے ملک میں یہ شیخی بگاڑنے کے لیے یہ ہوا۔ خدا نے اس لڑکی کے لیے اپنے دل سے مجھے مسح کیا۔ 5 سال بعد میرا ایک دوست دوبارہ وہاں گیا اور اس نے پوچھا کہ وہ بچی کہاں ہے؟ اوہ وہ اسکول میں ہے، خدا نے اسے شفا بخشی ہے۔ اس گاؤں میں چرچ بہت فروغ پا رہا تھا۔ کیونکہ کوئی، اس لیے نہیں کہ کوئی برادر ونڈرفل وہاں نمودار نہیں ہوئے۔ میں بھی اسی طرح گھبرایا ہوا اور نروس تھا جس طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں وہ کوئی خدا کا برگزید اور قوت والا بندہ نہیں تھا، میں خوف زدہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے خدا سے سنا ہے، اس لیے کہ مجھ میں درد مندگی جاگی تھی اور خدا مجھ پر اس درجے کے اختیار کا بھروسہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی نمائندگی کروں گا، نہ کہ میری، اور نہ وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اسی لیے یہ کرنے کے اختیار اس نے مجھے دیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہماری اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم دونوں اسے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا تجربہ ہے، لیکن میں ان لاکھوں لوگوں کا سوچ رہی ہوں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو سچ مچ خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ان کا مجموعی تجربہ زیادہ تر مذہبی رہا ہے، اور جہاں انہیں فارمولا سکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے تو کبھی خود سے دعا تک نہیں کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جو بھی دعا انہوں نے کی ہو وہ کتابی دعا ہو، اور مجھے یقین ہے جو کچھ ہم بتا رہے ہیں ان کے لیے وہ ایسا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان پر اختیار حاصل کرنا چاہیے اور بیمار کو حکم دیں کہ وہ اچھا ہو جائے، اپنی انگلیوں پر کی گومڑیوں کو دعا کے ذریعے ٹھیک کر دیں اور لڑکی کو کوما میں سے اٹھا کر نئی زندگی دے دیں۔ لیکن دیکھیں، آپ اس کام کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کو سونپا گیا، اور میرا اہم کام ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اہل ایمان کو یہ بتاؤں کہ ییشو مسیح میں وہ کیا پا سکتے ہیں تاکہ وہ زندگی جئیں جو ہمارے جینے کے لیے ییشو نے قربانی دی۔ حالانکہ بہت سے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے لوگوں کے یہ سمجھنے کا کہ انہیں کمزور، بے بس اور ناکام زندگی نہیں جینی ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ یہ اختیار جو خدا ہمیں دیتا ہے اس سے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور چاہے جا کر جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں، اور تمام لوگوں پر
حکم چلا سکتے ہیں، فرشتوں کو حکم دے سکتے ہیں اور اس کو بھی حکم دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے نمائندے ہیں اور بنیادی طور پر قرنتھیوں 2:5 ہمیں یہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم زمین پر مسیح کے ذاتی ایلچی ہیں، تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ایلچی ہیں تو وہ ہمارے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں کہ بڑا مسئلہ وہ نہیں کہ جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ خدا کے دل کو اپناتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ خود کو اس کے سپرد کرتے ہیں تو بعض اوقات خدا آپ کو کسی کے لیے دعا کرنے ہی نہیں دے، یا کہ جیسا کہ اس نے پولس سے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ میں اس سے نپٹ سکوں اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہ صرف وہ کرنا نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ خدا کے دل کو اپنانا ہے۔ اس وقت میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جسے غریب بچوں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ ہر اس چیز کا مطالعہ کر رہی ہے جو غربت کے خاتمے کے لیے کارگر ہو۔ یہ وہ کر رہی ہے کہ وہ روح میں تیاری کر رہی ہے کچھ کرنے سے پہلے۔ وہ اس مسئلے پر خدا کا دل جاننا چاہتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے ذہن میں چند سوال کھڑے کر دیے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ ہم نے ایسا کیا، کیونکہ اگر آپ اپنی سوچ سے باہر نہیں آئیں گے تو آپ اس اگلے درجے میں کبھی بھی نہیں پہنچیں گے جو خدا کے پاس آپ کے لیے موجود ہے۔ آج جو چند وسائل ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس میں مدد پہنچائیں گے، تو ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شاید اس سے بہت سے لوگوں کو مدد ملے گی۔ آج ہم چند وسائل پیش کر رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ وہ شخص ہیں جو سچ مچ کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور آپ فروغ پانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میری زندگی میں کچھ کمی ہے اور یقیناً مجھے اس طرح کی ناکام اور ہر چیز سے محروم زندگی نہیں جینی ہے، اس لیے ہم آج پیش کر رہے ہیں میری 4 حصوں کی سیریز بعنوان آرمڈ اینڈ ڈینجرس، اور میری کتاب بہت ہی زبردست بائبل کی نظریاتی کتاب جو آپ کو سکھائے گی اس قوت کے بارے میں جو کلام الہی میں ہے، وہ قوت جو یشوع کے نام میں ہے اور وہ قوت جو خون میں ہے۔ مفت بونس کے طور پر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں ڈٹ شیٹس کی کتاب، جسے پڑھ کر میں بہت فیض یاب ہوئی ہوں، جس کا بعنوان ہے اتھارٹی ان پریئر۔ اس موقع کو آپ ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں۔ خود کی مدد ضرور کریں، شیطان کو خود پر کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ جانیے کہ آپ کون ہیں اور سیکھیے کہ بااختیار طور پر آپ کیسے جی سکتے ہیں۔ کل پاسبان فل پرنگل میرے ساتھ شریک ہوں گے اور ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ اہل ایمان کے ناطے آپ کے اختیارات کیا ہیں اور دعا کرنے کے لیے آپ بااختیار شخص کیسے بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بنے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو اور آپ کا باقی کا دن خوشگوار گزرے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔